الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 سے ہم نے کیا سیکھا اور کتنی باتوں کا ہمیں علم ہوا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے ایک ہی بات کا ذکر کیا، تفصیل سے اس کا ذکر کیا. دوسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ وہ عالم جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے جانتے ہوئے، ایسی باتوں کی مخالفت کرتا ہے جس کا وہ حکم دیتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ حکم ہے اور دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ کرو اور خود نہیں کر رہا ہے، اسی طرح ان تمام باتوں کا بھی وہ مخالف ہے جس سے وہ منع کر رہا ہے. یعنی خود دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ مت کرو اور جانتا ہے اس کو نہیں کرنا ہے، لیکن خود وہ کر رہا ہے. تو ایک حکم ہے جس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، ایک حکم ہے جسے نہیں کرنا چاہیے اور اسے کرتا ہے، اور دوسروں کو اس کا حکم بھی دے رہا ہے. یعنی برائی سے روکتا ہے، بھلائی سے جو ہے روکتا ہے برائی سے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، لیکن خود اس کی زندگی میں نہیں. تو ایسے عالم کو اس آیت کریمہ میں ڈانٹ پلائی گئی ہے اور سرزنش کی گئی کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی جانتے ہو، علم رکھتے ہو. حالانکہ یہ بات یہود کے بارے میں ہے، لیکن اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جو بھی جانکار ہے کسی حکم کا اور دوسروں کو حکم کر رہا ہے، خود نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں قرآن حکیم کے مطابق اس کو ڈانٹ پلائی گئی ہے. افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو کہ خود بھی کرنا ہے ان سے. اور اسی طرح اگر عالم کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے تو وہ سب سے بدترین حالت جاہل کے بالمقابل میں. ایک انسان نہیں جانتا ہے اور وہ کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا درجہ کم ہے، اس کو علم نہیں ہے، ابھی فی الحال اسے علم نہیں ہے، اور پھر وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو شریعت کے مخالف ہے، تو اس آدمی کے بالمقابل میں کم ہے اس کی سنگینی کہ جو آدمی جانتا ہے، پوچھتا ہے، پھر اس پر عمل نہیں کرتا یا مخالفت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کتاب کی تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں علم ہے کہ یہ چیز کرنا ہے اور یہ چیز نہیں کرنا، اس کے باوجود بھی تم کرنے والی چیز کو چھوڑ دے رہے ہو اور نہ کرنے والی چیز کو کر رہے ہو. تو اور یہ دیکھو فطری بات ہے کہ انسان جب عالم کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے شریعت کی تو لوگ فوراً اس کو زیادہ ملامت کرتے ہیں. ہم اور آپ بھی اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک جانکار آدمی، علم رکھنے والا آدمی، صحیح غلط کو سمجھنے والا انسان اگر کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے، شریعت کے کسی چیز کی غلط کام میں جاتا ہے وہ، تو اس کو ملامت زیادہ کیا جاتا ہے. حالانکہ اس کے مقابلے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ملامت نہیں کرتا، ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا ہے. لیکن ایک جانکار انسان، علم رکھنے والا انسان اگر غلط معمولی سی بھی غلطی کر لے تو اس کو زیادہ ملامت کیا جاتا ہے، زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ زیادہ کہا جاتا ہے. کیا کہتا ہے انسان؟ اب عام لوگوں کو دیکھیں گے جن کے بعد علم نہیں ہے، وہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کسی بھی عالم کو اگر کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھتے، کیا تم ایسا کر رہے ہو عالم ہونے کے بعد، ہے نا، کہتے ہیں. ایسی اگر کوئی عالم کوئی غلط کام میں پڑ جائے تو اس کو زیادہ ملامت کیا جاتا ہے، زیادہ ملامت، برا بھلا کہا جاتا ہے کہ تم عالم ہو کر اس کام میں پڑ گئے، یا عالم ہو کر یہ کام تم خود نہیں کر رہے ہو. اگر سماج اور معاشرے میں بہت برا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اس کے مقابل میں کتنے لوگ برائیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا. یہ فطری چیز ہے کہ جانکار انسان اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو ملامت کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا تعقلون، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے. تو یہ دوسری بات معلوم ہوئی. تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل، جس کو ہم یہود کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، جس میں نصارہ بھی شامل ہے، ان کو بھی ڈانٹ پلائی گئی ہے. اور یہ ایسی جماعت اور ایسی امت ہے جو بالکل جاہل ہے، علم نہیں رکھتی، یعنی علم رکھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتی ہے.
تو افلا تعقلون کہہ کر ان کو کہا گیا کہ تم جو ہے ذرا بھی عقل نہیں رکھتی۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ وہ انسان جو دوسروں کو بھلائی کا حکم دے اور خود نہ کرے، اور دوسروں کو برائی سے روکے اور خود وہ برائی کرے، تو ایسے انسان کے اندر یہودیوں کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ غور سے سنیے گا، یہودیوں کی ایک صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، کیا؟ کہ دوسروں کو اس بھلائی کا حکم دے رہا ہے، خود نہیں کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے لیکن خود اس برائی میں پڑا ہوا ہے۔ ایسا کرنے والا انسان کے اندر کون سی صفت ہے؟ یہود کی صفت ہے، یا یہود کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ وہ یہود یہی کرتے تھے، دوسروں کو حکم دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کو روکتے تھے اور خود نہیں رکتے تھے۔ تو ایسا انسان جو ہے اس میں یہودیوں کی مشابہت پائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے، ایسے ہی کیا کرتے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا۔ تو بہرحال یہودیوں کی اور نصرانی کی مشابہت، ان کی طرح بننے سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں علم کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو خود بھی اس بھلائی میں رہے، اس پر عمل کریں۔ اگر ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو خود بھی اس برائی سے رکیں، ہے نا۔ اور آج کل میں زور دیتا ہوں اس بات پر کہ والدین حضرات بھی اپنے بچوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اس بھلائی کو خود نہیں کرتے، اور والدین ایسے بھی ہیں جو بچوں کو برائی سے روکتے ہیں لیکن خود اس برائی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بتائیے یہ انسان کون ہوگا؟ یہودیوں کی مشابہت ہی تو ہے نا۔ بہت سارے خود نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز پڑھنے کی بچوں کو تلقین کرتے۔ ہم منع نہیں کر رہے کہ منع نہ کریں، ان کو بھلائی کا حکم نہ دیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ وہ تمام باتیں جو شریعت کے مکلف ہیں وہ کریں گے، لیکن ہمیں خود بھی کرنا ہے، اسے خود بھی کرنا ہے، یعنی اپنی کسی اور مفاد کے لیے اس طرح سے نہیں، بلکہ جس چیز کا تم حکم دیتے ہو اس کو خود بھی کرنا ہے، اور جس سے منع کرتے ہو اس سے اپنے آپ کو بھی روکنا ہے۔ یہ باتیں اپنے اندر پیدا، اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں یہود کی مشابہت لازم آتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اس آیت کریمہ سے کل 4 باتیں سیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہمارے تمام غموں کا اور اسی طرح فکر مندیوں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔